وبه قال حدثنا اسماعیل عن اخی عن سلیمان عن عمرو بن یحییٰ عن عباد بن تمیم قال لما كان يوم الحرۃ، حرہ والا دن ہو گیا یزید کے یہ کہ حکومت کے دوران، حرہ اصل میں پتھریلی، اللہ آپ کو برکت، زمین کالے اور پتھریلے زمین، یہ مدینے میں آپ نکلیں گے دائیں بائیں کالے کالے پتھر آپ کو یہ کہ نظر آئیں گے۔ جب حرہ کا دن ہو گیا والناس یبایعون لعبداللہ ابن حنظلہ، لوگ بیعت کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کی بیعت کر۔ فقال ابن زید، ابن زید نے پوچھا الا ما یبایع ابن حنظلہ الناس، ابن حنظلہ عبداللہ ابن حنظلہ لوگوں سے کس بات پر بیعت لے رہا ہے؟ قیل لہو، جواب دیا گیا کہ علی الموت، موت پر۔ قال لا ابایع علی ذلک احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی سے بیعت نہیں کروں گا، کسی پر یہ ہے کہ بیعت نہیں کروں گا حضرت کے بعد، موت پر اس بات پر موت پر کسی سے بیعت نہیں کرتا جو کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا آپ پر۔ وکانہ شہید معہ الحدیبیۃ، اور یہ صحابی اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو گئے تھے حدیبیہ۔ یہ ترجمۃ الباب ہے مولانا، کچھ بلا پڑ گیا بولا والناس یبایعون۔ فقال ابن زید، ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا ما یبایع ابن حنظلہ الناس، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ اور اس سے یزید ابن معاویہ سے لوگوں نے بیعت تو کی، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں منکرات اور جو سلسلہ معصیتیں جو شروع ہو گئیں، دین اللہ کی نافرمانیاں، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ اور کچھ لوگ گئے، انہوں نے واضح و نصیحت بھی ان کو کی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بات مانی نہیں، تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے ان حضرات نے یہ ہے کہ اس سے یہ ہے کہ بغاوت کی، انہوں نے بیعت بھی نہیں کی، تو اس پر پھر انہوں نے یہ کیا، یزید نے وہ عقبۃ بن مسلم کو یا مسلم بن عقبہ ان کو بھیجا، اور مدینہ میں پھر یہ ہے کہ ان حضرات کو ان کو شہید بھی کیا، اور پھر یہ ہے کہ مدینہ میں تقریباً 1700 کے لگ بھگ بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے، ویسے 10,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ صحابیات اور تابعیات جو خواتین تھیں ان کی عزتیں بھی لٹ گئی، بہت سی خواتین یہ ہے کہ اس غلط نطفے سے حاملہ بھی ہو گئی۔ اس وجہ سے مولوی صاحب یزید کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تکفیر تو ہم نہیں کریں گے، اہل سنت والجماعت کے ایک مسلک یہ بھی ہے، اس کی تکفیر کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ و انصاری، جو اللہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح قائد میں کہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پنجاب والوں کے ہاں یہ تو بہت اچھے آدمی ہے یزید۔ تیسرا یہ ہے کہ فاسق اور افسق ہے لیکن کافر نہیں ہے، فاسق، اور یہی اہل سنت کا معتدل مذہب یہی ہے کہ فاسق اور افسق تو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہنا چاہیے، کافر نہیں ہے۔ اس وجہ سے حجاج بن یوسف کو اور یزید کو کافر نہیں کہا جاتا، کافر نہیں ہے۔ اور حضرت امام احمد کی طرف منسوب بھی ہے، وہ فرماتے وَالتَّرَحُمُ عَلَيْهِمَا مُسْتَحَبٌ، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے تو رحمۃ اللہ آپ کہیں یا نہ کہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کے صحابہ اور تابعین کے مقابلے میں فاسق اور افسق الفساق تھے، لیکن یہ کہ اس وقت کے شیخ الحدیثوں سے بھی اچھے، سمجھے لہٰذا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ پڑھیں گے یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ علامہ یبایع ابن حنظلہ الناس، لوگ کس بات پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے بتایا، ابن زید حضرت عبداللہ ابن زید نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ، حنظلہ غسیل الملائکہ، اس کا بیٹا حضرت عبداللہ وہ کس بات پر لوگوں سے بیعت لے رہا ہے؟ قیل لہ علی الموت قال لا ابایع علی ذلک احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان شہید معہ الحدیبیۃ، حضرت عبداللہ ابن زید حدیبیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہے تھے۔ یہ محل ترجمہ چلے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور ثم ننصرف، پھر جمعہ پڑھ کر کے واپس ہوتے تھے اور پھر پھرتے تھے واپس ہوتے تھے، اس حال میں کہ ولیس للحیطان ظل یستظل فیہ، دیواروں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، ایسا سایہ کہ یستظل فیہ، جس میں یہ ہے کہ سایہ یہ ہے کہ پکڑا جائے اور جس کے اندر آدمی یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپائے اور یہ ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرے، ایسے سایہ۔ خلاصہ یہ نکلا کہ زوال کے وقت، سمجھے، ہمارے حنفی اور جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ زوال کے وقت یہ ہے کہ جمعہ ٹھیک نہیں ہے، جمعے کا وقت بھی وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے، لیکن یہاں جیسے کہ زوال ہو گیا
فوراً جیسے وقت داخل ہو گیا جمعے میں تقدیم ہونی چاہیے، سمجھ رہی؟ اور اگر کہیں زوال کے وقت یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، ہاں مولانا، زوال کی بلاد عرب کے اندر آپ چلے جائیں تو زوال کے وقت اگر یہ جمعہ پڑھتے ہیں تب بھی آپ پڑھ لیں ان کے ساتھ۔ اب وہ یہ کہ زوال کے وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے تو جمعہ اس سے مستثنی ہے۔ میں خود اس غلط فہمی میں مبتلا تھا، لیکن فتح محمودی میں مل گیا، اور اسی طرح اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دیگر کتابوں میں کہ جمعہ اس سے مستثنی ہے۔ چلیے گا مولانا، یہاں ترجمۃ الباب آ گیا۔ حضرت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں سلمہ کے بارے میں کہ حدثنا ایاس بن سلمۃ بن الاقوى تو قال حدثنی ابی سے مراد حضرت سلمۃ بن الاقوى ہے، وکان من اصحاب الشجرۃ، اور حضرت سلمۃ بن الاقوى یہ اصحاب الشجرہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے۔ یہ ترجمۃ الباب چلیے گا۔ ہاں، موت پر ہم نے بیعت کی، یہاں بھی وہی مسئلہ سلمۃ بن الاقوى آ گیا۔ چلیے گا۔ ہاں، براء ابن عازب سے میں ملا، حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت براء سے میں ملا اور ان سے میں نے کہا کہ طوبیٰ لک، آپ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو، صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت کے ساتھ رہے، وبایعتہ تحت شجرۃ، ترجمۃ الباب آ گیا، اور درخت ببول اور کیکر کے نیچے آپ نے درخت آپ لوگوں نے بیعت بھی کی۔ فقال یا ابن اخی، کہنے لگے کہ بھتیجا، چھوٹے کو بھتیجا کہتے ہیں عرب لوگ، یا ابن اخی انک لا تدری، آپ کو معلوم نہیں ما احدثنہ بعدہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو کچھ ہم نے یہ ہے کہ جو ہم نے کمزوریاں کوتاہیاں کی، جو ہم نے یہ جو قصور کیا ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ کثر نفسی کی وجہ سے انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہ ہے کہ اس پر یہ ہے کہ قائم رہ نہ سکے، ہم سے کوتاہیاں ہو گئی۔ چلیے گا مولانا۔ ہاں، انہ بایا نبی تحت شجرۃ، خدا گیا۔ چلیے گا۔ ہاں، یہاں دیکھیے کہ شعبہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت قتادہ سے نقل کر رہا ہے۔ قتادہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ ارجاء کا مسئلہ بھی اس میں، یعنی ارجاء کی کیا الزام بھی اس پر ہے اور تدلیس بھی کرتا ہے کبھی۔ ان قتادہ ان انس بن مالک انا فتحنا لک، حضرت قتادہ حضرت انس سے نقل کر رہا ہے انعنا کے ساتھ، انا فتحنا لک فتح مبینہ، قال الحدیبیہ، تو فتح مبین سے مراد فتح مکہ نہیں ہے بلکہ حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ چونکہ فتح مکہ کے لیے یہ مقدمۃ الجیش مقدمہ ہے، مبادیات میں سے، اس کے بعد فوراً مکہ فتح ہو گیا، اس وجہ سے اس کو فتح مبین کہا گیا۔ قال الحدیبیہ، تو قال اصحابہ ہنیئا مریہ، ساتھیوں نے کہا کہ جی اللہ آپ کو بھلا کرے، مبارک اور خوشخبری۔ فما لنا، حضرت سے فرمایا صحابہ نے، فما لنا، حضرت یہ تو ہو گیا کہ انا فتحنا لک فتح مبینہ، یہ تو آپ کے لیے خوشخبری ہو اور آپ کو اللہ کو مبارک ہو، لیکن ہمیں اس سے کیا ملے گا، ہمارے لیے کیا اللہ نے؟ فانزل اللہ پاک نے صحابہ کے اس کے لیے تسکین کے لیے یہ اتار دی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، اب مومنین مومنان میں صحابہ اور صحابیات یہ براہ راست آگے۔ قال شعبہ، تو حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں حضرت قتادہ سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں، دیکھیے کون سا، انا فتحنا لک فتح مبینہ، اس سے مراد حدیبیہ ہے۔ قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے بتایا ہنیئا مریہ، فما لنا فانزل اللہ لیدخل جنات تجری۔ قال شعبہ، تو حضرت شعبہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے یہ روایت اس طرح سنی حضرت قتادہ سے، لیکن فقدمت الکوفۃ، جب میں کوفہ چلا گیا تو فحدثت بہذا کلہ عن قتادہ، یہ سارا کا سارا میں نے قتادہ سے نقل کیا، روایت سنائی۔ ثم رجعت، پھر واپس میں قتادہ کی طرف جب چلا گیا تو فذکرت لہ، قتادہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ فقال، اب قتادہ نے تھوڑا سا فرق کیا، فقال اما انا فتحنا لک، انا فتحنا لک جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، فان انس، وہ انس سے مروی ہے، وہ اما ہنیئا مریہ، فقال اصحاب ہنیئا مریہ، فان اکرمۃ، یہ اکرمہ سے۔ دیکھیے قتادہ نے پہلی مرتبہ روایت الگ بیان کی شعبہ سے، اور کوفہ میں دوسری مرتبہ جا کر کے ان کو روایت سنا دی اور ان سے نقل کر دیے، تو حضرت قتادہ پھر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہنیئا مریہ کے الفاظ یہ حضرت انس سے مروی نہیں ہے، یہ اکرمہ سے میں نقل کر رہا ہوں، تو دونوں روایتوں میں فرق ہو گیا۔ چلیے گا مولانا۔
عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسماعيل بن ذات بن زهر الاسلمي النبي رضي الله عنه وكان من شهد سبلا قال اني لاؤكل تحت القدور بلحوم الحمر نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہاں یہ ظاہر اسلمی یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے. قال انی لاؤخذ تحت القدور بلحوم الحمر، میں ہانڈیوں کے نیچے آگ جلا رہا تھا گدوں کے گوشت پر، اور گدوں کے گوشت یہ ہے کہ وہ پکائے جا رہے تھے. اذ نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، حضرت ابو طلحہ، ان رسول اللہ ینہاکم عن لحوم الحمر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گدے کے گوشت کھانے سے منع کر رہا ہے. وان مجزات عن رجل منہم، صحابی سے نقل کر رہا ہے، من اصحاب شجرت اسمہ اہبان ابن اویس ابن اوس، حضرت اہبان ابن اوس سے، ان سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وکان اشتکا رکبتہ، حضرت اہبان ابن اوس ان کے رکبتہ، ان کی گھٹنے میں تکلیف تھی، اشتکا رکبتہ، فکان اذا سجدہ، جب سجدے میں جاتا تو جعل تحت رکبتہ، اپنے رکبہ کے نیچے وسادتاً تکیہ رکھتا تھا کہ کچھ یہ ہے کہ گھٹنے میں تکلیف تھی، یہ اجازت ہے مریض آدمی کو. فکان اذا سجدہ جعل تحت رکبتہ وسادتاً، یہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اسی قسم کی روایت. یہ حضرت اہبان ابن اوس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب کرامات میں سے. مولانا سمشیری میں ان کی کرامات ہے کہ جو انہوں نے یہ کیا کہ بھیڑیے نے آ کر کے بکری لے لی، یہ پیچھے جا کر کے دوڑے، اس کو یہ کہ ڈنڈا مارا اس کے دم پہ، تو بھیڑیے نے کہا کہ آج بکری مجھ سے چھڑا رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں پر ہم ہی نگرانی کریں گے بکریوں کی، آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا قرب قیامت کے موقع پر، اس دن بتاؤ کیا کیفیت ہوگی. حضرت اس پر حیران ہو گئے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ اصحاب کرامت میں سے تھے، اور بھی کرامتیں اس کی بھی ہے. اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو پھر یہ کہ انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا. انہوں نے کرتے کا اضافہ کر دیا گھر والوں نے، اور ان کی وصیت سے اور ہدایت سے بڑھ کر کے، اور وہ کرتا بھی اس کے کفن میں ڈال دیا، اور جیسے اس کو لے گئے دفن کرنے کے واپس آگے دیکھا وہ کرتا تو لٹکا ہوا ہے، گھر پہ لٹکا ہوا. یہ اس کی کرامتیں تھیں، اصحاب کرامت میں سے تھے. بہرحال یہاں آ گیا کہ اس میں کیا یعنی وکان ممن شہید شجرت، یہ روایت بھی آ گئی. اور حضرت اہبان بن اوس یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے. یہ سارے کے سارے حضرات اللہ آپ کا بھلا کرے. اس طرح ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ ہے کہ مناسب. اب مسئلہ ہے کہ گدھے کی گوشت کی حرمت اس موقع پر آ گئی. گدھے کا گوشت حرام ہے کہ کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا؟ پہلے تو لوگ کھاتے تھے، تو حرام قرار دیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ گند کھاتا ہے اور خود رجس ہے اور پلیت ہے، حرام ہے، رجس ہے. یہ اس کی علت ہے حرمت کی. یا یہ کہ گدھوں کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اگر گدھے ذبح کریں گے تو سواری کے لیے کچھ آپ کو نہیں ملے گی، یہ بھی علت ہو سکتی ہے. لیکن صحیح وہی علت ہے، حدیث کے اندر صراحتاً ہے کہ وہ گند کھاتا، یہ ہے کہ گندہ ہے، خود پلیت ہے، تو اس وجہ سے. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي يدين عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان وكان من اصحاب الشجرة. خود آ گیا ترجمۃ الباب. كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه اتوا بسبيق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے پاس ستو لایا گیا. فلاقوه، اس کو چبانے لگے، منہ کے اندر پھیرانا، سمجھ دیں یہ ہے جی، بس اس کو یہ کہ چبانے لگے، منہ میں پھیرانے لگے. تابعہ معاذ عن شعبہ، یہ آ گیا ادیب نے معاذ جو روایت اس کی مطابقت نقل کر دی.